إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور پر رحمت کتاب دا 28واں پارا سورت المجادلہ اور اس دی 22 نمبر آیت کریمہ اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات منو شرع صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سیدنا خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان خلافت بلا فصل اور سیرت دا تذکرہ پچھلے 2 خطبات دے اندر سماعت فرما چکے ہو۔ ویسے تے اگر پوری تفصیل اندر جائیے تو بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن انتہائی اختصار نال میں کچھ بہت ہی ضروری چیزاں آج مزید بیان کرنا چاہنا تاکہ انہاں چیزاں نو سن کے ساڈا ایمان تازہ ہوئے اور ساڈے اندر بھی ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری دا جذبہ پیدا ہو جائے۔ نیک لوگاں دے تذکرے انہاں دی سیرت نو بیان کرنا یہ اللہ تعالیٰ دا قرآن اس دے نال بھریا ہے۔ دیکھو نا نیک لوگاں دے تذکرے قرآن پاک اندر سیدہ مریم علیہ السلام، اسی طرح فرعون دی آل دے اندر ایک آدمی جو ایمان لایا اور ایمان چھپا کے اس نے اپنے مشن نو جاری رکھیا، اس دا تذکرہ قرآن پاک اندر، اور اسی طرح حبیب نجار ایو میں تذکرے کر رہے ہیں جو انبیاء تو علاوہ اس دا تذکرہ سورت یاسین اندر۔ انہاں تذکریاں دا مقصد کی ہوندا ہے، بیان دا مقصد کی ہوندا ہے تاکہ اسی بھی اس دے اندروں کوئی سبق حاصل کریے، نصیحت حاصل کریے۔ ایک آدمی نے ایسی زندگی گزاری، ایسی زندگی بسر کی تھی کہ جو ایک مثالی زندگی ہے، اور اسی بھی اس دے اگر پیروکار بن جائیے ساری زندگی بھی مثالی بن جائے۔ جس طرح انہوں واسطے اللہ پاک نے کامیابی اور کامرانی دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، اسی بھی اگر انہوں دے پیچھے چلیں گے تو ساڈے واسطے بھی کامیابی اور کامرانی دا اللہ دی طرف اعلان ہو جائے۔ اے مقصد ہے، اور اس مقصد نو سامنے رکھ کے بات نو سماعت فرمانا۔ ایک ایک بات دے اندر نصیحت ہے، سبق ہے، غور کریا کرو، پوری توجہ کریا کرو کہ یہ جو سانو مل کی رہا ہے اور اسی واقعات انہوں نے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ استقامت اختیار کیجیے، اور اگر نہیں تو کوشش کریے کہ اسی بھی اس کے مطابق بڑھیے، جتنی طاقت ہے استطاعت ہے اپنی زور لگائیے، محنت کریے، کوشش کریے اور کامیابی کی طرف آگے بڑھی۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے تھے جو صحابہ کرام دی ایک خاص صفت بیان فرمائی ہے نا، جیڑی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر بالاولا اور بڑی اکمل صورت دے اندر موجود سی۔ وہ خوبی کیا ہے تو غور کرنا، وہ خوبی یہ ہے کہ فرمایا ایک طرف آباءہم انہاں دے باپ دادے ہون، ابناہم انہاں دے بیٹے ہون، اخوانہم بھائی ہون، عشیرتہم خاندان ہوئے، ایک طرف اتنے قریبی تعلق والے لوگ ہون، اور ایک طرف اللہ اور اس دے رسول دی بات ہوئے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے وہ عظیم جماعت ہے کہ اے اپنے باپ دادے نو ترجیح نہیں دیندے، اپنی اولاد نو ترجیح نہیں دیندے، اپنے بھائیاں نو تے خاندان نو ترجیح نہیں دیندے، ایک نو ترجیح دیندے نے یا اللہ دے قرآن نو یا سونے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نو ترجیح دیندے۔ لا تجد قوما، اللہ پاک نے فرمایا اے ہو جی جماعت تے تانوں لبنی نہیں۔ اے میں اکثر جملہ بولیا کرنا، لا تجدو تم نہیں پاؤ گے، تانوں اے ہو جے لوگ ملنے ہی نہیں، ایسی عظیم جماعت، اللہ اللہ بے مثال جماعت کہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے او نے جنہ دے دلاں دے اندر اللہ پاک نے ایمان نو لکھ دیتا ہے۔ کیسی بات، اللہ نے ایمان لکھ دیتا ہے، اور اللہ کا لکھیا ایمان کوئی مٹا سکتا ہے؟
اللہ نے لکھا ایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ پاک نے اپنے روح الامین جبریل امین اس فرشتے کے ذریعے اس جماعت کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ پاک انہاں سارے نو اپنی جنت دے اندر داخل کرے گا، اوپر باغ نے تھلے نہراں نے، اور سارے دے سارے صحابہ کرام ہمیشہ ہمیشہ اللہ دی جنت وچ رہن گے. اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا ان سے اللہ، راضی ہو گیا ان سے اللہ، اللہ راضی ہو گیا. ورسول، اور اے بھی اللہ تو راضی، دونوں پاسے رضا موجود ہے. اور آگے فرمایا یہ تو ایسے لوگ نے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ دی جماعت ہے. یہ تو کوئی نواز شریف دی جماعت ہے، کوئی عمران خان دی جماعت ہے، کوئی پٹو دی جماعت ہے، یہ ساڑیاں جماعتاں رہے نا. چلو مذہبی بھی آ جاؤ، اے فلاں دی جماعت ہے، اے جی فلاں دی جماعت ہے. صحابہ کرام دے بارے عرشہ دے مالک نے خود فرمایا ہے اولئک حزب اللہ، اے اونے جڑے اللہ دی جماعت نے. اور پھر اگے اللہ پاک نے کی فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار لوگو اعلان ہے، سن لو، جو اللہ دی جماعت ہے ایک کامیاب لوگاں دی جماعت ہے. اللہ دی جماعت کدی بھی ناکام ہو سکتی. تو یہ سارے صحابہ، اور انہاں تو پہلا نمبر میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو سارے صحابہ تو اعلیٰ، جو سارے صحابہ تو عظیم نے، جنہوں نے سب صحابہ تو زیادہ عظمت اور شان پائی ہے. پیچھے میں کچھ بیان بھی کر چکے ہیں، اور مقام کیوں ملے ہے آئیے ذرا غور کرنا، انہوں دی سیرت دے چند خوشے ذکر کرنا چاہنا. میرے اور تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دینے پہ، نماز پڑھ رہے نے بیت اللہ دے اندر، حتیم دے اندر، تے عقبہ بن ابی معیط ایک ظالم، ایک مشرک نبی پاک علیہ السلام نو نماز پڑھ دیا ویکھدا پیا، اللہ اکبر کبیرہ، تے نماز پڑھ دیا ویکھ کے بڑا نو غصہ چڑھیا، انہوں جناب بہت زیادہ اللہ اکبر پریشانی ہوئی ہے کہ ایک اللہ دی عبادت ہو رہی ہے، کیونکہ جڑا مشرک ہوندا ہے انہوں ایک اللہ دی عبادت گوارا، وہ ایک اللہ دا نام بھی لے لو نا تو پھر بھی پریشان ہو جاندہ ہے. غیران دے نام لو اچھل اچھل کے کود کے سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ فلاں نے یہ کر دیا، جھوٹ مار دیو، سبحان اللہ. اللہ دی بات کرو گے اللہ فرماندے نے اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، انہاں دے دلاں دے اندر تنگی محسوس ہوئے گی. اچھا سارے کام اللہ ہی کردا ہے، تنگ ہو جان گے اللہ دی توحید بیان. اے ویکھ لو تسی اپنے معاشرے اندر بھی کوئی لوگ بیٹھے ہون ایسے جڑے سارے جناب غیر اللہ کو منگن والے، اولاد بھی تے شفاواں بھی تے سب کچھ ہی، اللہ دا ذکر کرو گے نا اللہ دین والا اور کچھ نہیں، پریشان ہو جان گے، لڑن تک آ جان گے. اللہ پاک فرماندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آئی تو ہی سنانے، آئی وحدہ لا شریک دا تعارف کرانے. آپ نماز پڑھ دینے پہ بیت اللہ تے حلے قبضہ مشرقی نے مکہ دا ہے تے ادھروں عقبہ بن نبی معیط لعین آیا ہے، انہیں اپنی چادر اتاری ہے، نبی پاک علیہ السلام دے گلے اندر پا دیتی ہے اور انہوں وٹ چاڑنا شروع کر دیتا ہے. چاڑ دیاں میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دا گلا گھونٹیا جا رہا ہے. ادھروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پئی ہے، دوڑ دے آئے نے تے جناب ابو بکر نال رو رہے نے تے نال عقبہ بن معیط اور باقی لوگ بھی نال رل گئے سن. انہاں نوں تکے مار مار کے پیچھے سٹ دینے پے تے اگلے جملے جڑے بول دینے پے توجہ کرنا ذرا. جناب ابو بکر فرماندے نے او مکے والیو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تسی ایسے آدمی نو قتل کرنا چاہندے ہو جدا ایکو ہی دعویٰ ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل دے اندر آپ دے نال نے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں توجہ کرنا ذرا غور کرنا. میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا ویسے
صحیح مسلم دے اندر ہے اے کیویں شاناں کیویں عظمتاں ملیاں او اے کردار ادا کرو اگر توحید بیان ہو رہی ہے او دے نال کوئی جناب ایسا مشکل وقت آ گیا ہے حق بندا ہے کہ بندہ نال کھڑا ہو جائے کہ یار یہ بندہ توحید دی بات کر رہا ہے یہ اللہ دی بات کر رہا ہے ایویں جناب ڈر نہ جایا کرو توحید دی وجہ تو دبک نہ جایا کرو توحید دی وجہ تو کیوں توحید بیان کرنے والا رب دا پیغمبر بھی کیوں نہ ہوئے جیڑا مشرک ہوندا ہے وہ پھر اخلاق وال نہیں میندا کہ دا اخلاق اتنا اعلی ہے وہ اپنے عقیدے وال ویکھ کے پھر بھی جناب حملہ آور ہو سکتا ہے کیوں میرے نبی پاک علیہ السلام دے نالوں اعلی اخلاق اس کائنات کے اندر کسے دا ہو سکتا بعض دفعہ اسی کہنے ہیں نا وہ پتہ نہیں چھیڑیا ہونا فلانے نے وہ کوئی گل ہی انج دی کیتی ہونی یہ بھی ممکن ہے بعض دفعہ انداز بھی غلط ہو جاتا ہے انداز بھی ترش ہو جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں توحید ویسے ہی مشرک واسطے ترش ہوندی ہے انہوں توحید سناؤ گے انہوں اتنی پریش ویسے تسی پاویں انہوں اونج برا بھلا کہہ لو شاید وہ برداشت کر جائے پر توحید دے معاملے جو برداشت ہوندا اللہ ایک قرآن پاک نے دسیا ہے تو آئیے میں جڑی بات کرنا چاہنا پہلا سبق کی ملیا اللہ پاک دی توحید بیان کرنے والا بندہ ہوئے او دا ساتھ دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دی توحید نو بیان کرنا ہے کیونکہ بنیاد ہے ہی توحید ہے اگر شرک آ گیا ہے اگر بندہ غیر اللہ نو رب بنا لیندا ہے غیر اللہ نو داتا تے مشکل کشا بنا لیندا ہے اس بندے دا تے ایمان ہی کسے کم دا نہیں اس بندے دا اسلام ہی کسے کم دا نہیں او دیاں ساریاں نیکیاں تباہ و برباد نے دلائل سن دے رہندے ہو میرے میرا سب تو پہلے عقیدہ ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اور میں نال قرآن پاک دی آیت پڑھنا چاہنا اللہ فرماندے نے ان الذین اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ قالو ربنا اللہ جنہاں کہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ تے ڈٹ گئے ربنا اللہ کہہ کے ڈٹ گئے کٹ گئے ربنا اللہ کہہ کے وہ تے پکے ہو گئے جان چلی گئی لیکن ایمان نہیں چھڈیا توحید نہیں چھڈی اللہ پاک فرماندے نے اے کائنات دے لوگوں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اللہ فرماندے نے اللہ انہاں تے اپنے فرشتے نازل کر کے انہاں دی مدد کردا ہے اللہ فرماندے نے لا خوف نہ کھاؤ غم نہ کرو اللہ اکبر کبیرہ تسی اس ایمان تے جان بھی دے دیو گے اللہ اے دے بدلے اندر تانوں اپنی جنت دی بشارت دے رہا ہے اے جے عظیم نعمت جو اللہ پاک نے تانوں عطا کیتی ہے اے دی حفاظت کریا کرو اینو اپنی اگلیاں نسلاں اندر منتقل کرو اس ٹائم الہاد دا دور ہے الہاد ہم ایک جملہ بول رہے ہیں توجہ کرنا اللہ تو دور کیتا جا رہا ہے خاص کر بڑے بڑے یونیورسٹیاں دے اندر پروفیسر ایسے آ گئے نماز تو دور دین تو دور سارا کچھ دنیا وہ چھڈو جی اللہ تعالیٰ دا بھی انکار معاذ اللہ یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اپنے بچیاں دی نگرانی پڑھاؤ لیکن اگر عقیدہ چٹ ہو گیا تو پھر سمجھو بیڑا ہی غرق ہو گیا انہاں دی میرے دوستو حفاظت کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے او دا MBBS بننا او دا انجینئر بننا او دا جناب بہت بڑا عہدیدار بننا دنیا جو فائدہ دے سکتا ہے لیکن اگر وہ دیندار بھی ہے اللہ دی قسم تینوں دنیا اندر بھی فائدہ اللہ دے گا تینوں قبر اندر بھی میرا رب فائدہ عطا فرمائے گا بے شمار دلائل نے میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اور مکے والوں دے نال جھگڑا بھی یہ سی نا ویسے تو بھی آندے سی آسمان رب نے بنایا ہے زمین رب نے بنائی ہے بارش رب پاوندا ہے لیکن نال اے کہندے سن کچھ اختیار اللہ نے اپنے نیک بندیاں نو دیتے نے جنہاں دے اسی بت بنائے نے جنہاں دی تصویراں تے مجسمے بنائے نے اے نیک اللہ دے بندے نے حالات ملات حبل وغیرہ اے انہاں دے نیک بندے سن انہاں دے مجسمے بنا کے نہ رکھے نے تے اور جدوں پڑھدے نا تلبیہ اے گل بڑی کمال دی سنن والی جے آندے کی سن لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملک
وما ملک آندے سن اللہ اسی حاضر ایک اور کہہ رہے نے ابو جہل کپڑی مشرکین مکہ صحیح مسلم اندر انہاں دا تلبیہ او پڑھدے سن راوی بیان کردا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اللہ اکبر آندے تیرا کوئی شریک نہیں اسی حاضر تے اگے ایک جناب اے جے روندی مار دے اے جے شرک کر دے اللہ شریکن ایک شریک وہ ہے جنہوں تو آپ اختیار دے میں اپنے آپ کسے کو اختیار نہیں تیرے دیتے ہوئے اختیار نے آج بھی کئی سارے پران دے نے ویکھو جی اسی کدو آنے انہاں کو اپنا کوئی ذاتی اختیار ہے یہ اللہ نہیں دیتا ہے اللہ فرماندے نے میں کسی نو بھی اپنا اختیار دیتا میرے اختیار میرے نے میں اپنے اختیار ونڈتا نہیں ہاں میں عظمت دینا میں شان دینا میں مقام دینا پر میں اپنا اختیار کسے نبی ولی نو بھی دینا وہ میرا اختیار یہی تے میری توحید وحدہ لا شریک لہو حضرات یہی ربی اللہ دے اندر جملہ موجود ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین نو پیچھے ہٹا رہے نے میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دا اسر یسر اندر ساتھ دے رہے نے توحید دے معاملے اندر آپ دے نال نے سبحان اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و قربان جائیے توجہ کرنا غور کرنا ایک دن میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا پوچھ دے نے من سام منکم اليوم کون ہے تواڈے وچوں اج جنے روزہ رکھیا ہوئے فقال ابو بکر انا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑا کر کے آندے نے آقا جی میں روزہ رکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من اتبع منکم اليوم جنازۃ دسو تواڈے وچوں اج کنے جنازہ ادا کیتا ہے فقال ابو بکر انا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہندے نے آقا جی اج میں جنازہ بھی ایک پڑھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک تیسرا سوال کیتا ہے من اطعم منکم اليوم مسکینا اج تواڈے وچوں مسکین نو کھانا کنے کھلایا ہے میرے ابو بکر فرماندے نے فقال ابو بکر انا نبی پاک علیہ السلام نے ایک چوتھا سوال کیتا ہے من عاد منکم اليوم مریضا اج تواڈے وچوں کسے نے مریض کسے دا عیادت کیتی ہوئے کون ہے فقال ابو بکر انا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہندے نے آقا جی اج میں مریض دی عیادت بھی کیتی ہے تے اگے سنیا جے آپ فرماندے نے مجتمعنا فی ممرن واحد آقا علیہ السلام فرماندے نے کسی ایک بندے دے اندر جدوں اینیاں چیزاں داخل ہو جان الا ادخلہ اللہ الجنہ اللہ پاک ایسے بندے نو اپنی جنت اندر داخل فرما دیندا او میرے پائیوں کتنی بڑی نصیحت ہے اللہ اکبر کہ نفلی روزہ رکھنا اور خاص کر ہے دن تے بڑے ہی بابرکت اور بڑے ہی آسان کہ روزہ بندہ رکھنا چاہے تے پتہ بھی نہیں چلتا اور دوسرا جنازے دے اندر شریک ہونا اللہ کی رضا دی خاطر جانا ایک قرات اجر لین واسطے جانا اور پھر کسے مسکین نو کھانا کھلانا کسے جناب مزدور نو دیہڑی دار نو جدی دیہڑی نہیں لگی او دے گھر راشن پہنچانا اور مسکین دا خیال کرنا اس دی ضرورت پوری کرنا اور پھر اگر کوئی بیمار ہے او دا حال چال پوچھنا چاہے کوئی غیر مسلم بھی کیوں نہ ہوئے اللہ دی قسم اگر تیرے معاشرے اندر ہے او دے واسطے بھی حال چال پوچھن جائے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری اے محبت دیکھ کے اور انہیں تیرا اخلاق دیکھ کے وہ تیرے نال اتنی محبت کرے کہ جے میں پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے دی عیادت کرنے واسطے گئے سن جدو آپ نے دعوت دیتی اللہ پاک نے کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی گئے عیادت کرن سن بچہ یہودی دا سی اللہ پاک نے مرن تو پہلے کلمہ نصیب کر دیتا تے سونے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی بنا چھڑیا ہے وہ میرے بھائیو ٹائم ہی نہیں لوگوں کو کسی کا حال پوچھنا کئی دفعہ کئی مہینے گزر جاندے نے بندہ نہیں ملتا مسجد آن والا بھی لیکن کوئی بندہ حال پوچھن واسطے تیار نہیں یہ تے ایک حدیث سنانا
شاید کہ سارے دل کے اندر اور ذوق پیدا ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ فجر ٹائم تو بعد یعنی سویر ٹائم پہلے ٹائم کسے کول جاندا ہے عیادت کرنے واسطے کو بندہ بیمار ہے او دا حال پوچھن جاندا ہے, آپ فرماندے نے 70,000 فرشتے سویر تو لے کے مغرب تک او دے واسطے مغفرت رحمت دی دعا کر دے رہندے نے. 70,000 فرشتہ, اتنی بڑی نیکی ہے کسے بھائی کو جان. اور کئی دفعہ نا اوتھے جا کے بندہ انہوں تسلی دیندا ہے, وہ کہندا یار تسی آ گئے ہو تو یقین جانو میں تے بڑا صحت مند ہی ہو گیا تہاڈے نال گل بات کر لی. کئی بندے نے ملی ہے نا تو وہ کہندا یار دل ہی اور طرح ہو گیا, بڑی طبیعت اعلیٰ ہو گئی, تسی مل گئے بڑے اچھے. ہر بندے دا تعلق ہوندا ہے, یاری ہوندی دوستی ہوندی ہے. تو میرے بھائیو نہ بھی اتنا خاص تعلق ہوئے پھر بھی کوشش کریا کرو بیمار دا حال چال پوچھنا اور جا کے میرے بھائیو انہوں تسلی دینی ہے کہ کوئی بات نہیں, لا باست ہورن انشاءاللہ, کیمان ہے دا کوئی حرج نہیں, اللہ تینوں انشاءاللہ گناہاں تو پاک کر دے گا. بیماری آئی جاندی ہے, بڑے بڑے بیمار اللہ سے دے چھڑدا ہے, جا کے انہوں ڈراؤنا نہیں. یہ نہیں کہنا بھی تیرے ورگا ایک ہور سی انہیں تے 5 دن نہیں سی کڈے, انج جا کے نہیں کہنا وہ مر گیا. کئی بندے ہوتے خاص کر بیبیاں اللہ تبصرے کرنا شروع کرو, فلانا انج سی انہیں تے 2 دن نہیں سی کڈے, انہیں تے جناب ہفتے بعد وہ مر گیا سی, بہت ہو گیا سی. مرنا ٹائم نال ہی, کوئی پہلو مر سکدا؟ بولو یار. اللہ فرماتے نے ایک سیکنڈ اگے بھی نہیں ہو سکتا تے پیچھے بھی. یہ صرف ہے ہی نہیں کہ اگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا, اگے دونوں پاسے ہوئی, پہلو بھی کوئی نہیں مر سکتا. جو وقت میرے مالک نے لکھے وہی ہے. بڑے بڑے بیمار ہوندے نے, بندہ کہندا بس خرے آج ہی چند لمحے ہی نے, لیکن وہ اللہ پاک زندگی دیندا ہے, صحت مند ہوئے. اور کئی چنگے بھلے صحت مند ہوندے نے لیکن وقت آ گیا تے ٹر گئے. اس واسطے انہوں تسلی دینی ہے کہ اللہ شفا عطا فرمائے گا. تو اللہ دا ذکر کر, دعا کر, ہے انہوں نماز دا کہو کہ پاویں لیٹ کے ہی پڑھ, انہوں جناب دسو کہ تیمم بھی ہو سکتا ہے. اگر تو بیمار ہے تے نمازاں جمع نہ کیتی جا, مٹی رکھ لے اور جناب مٹی لے کے تیمم دا کی طریقہ توجہ کرنا. موسم بڑا ٹھنڈا ہے, کوئی بیمار ہو جائے لازمی نہیں ٹھنڈے پانی نہ انہوں جناب تسی وضو کراؤندے پھرو. انہوں کو تینوں اللہ نے رخصت دیتی ہے کہ تو تیمم بھی کر سکتا ہے. بیمار ہے تو تیز بخار ہو گیا ہے, لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے, قبلہ رخ ہو جا, بیٹھ کے پڑھ سکنا ہے. ہاتھ مارے مٹی دے چاڑ کے چہرے تے ہتھاں تے مارنے نے. ایک غسل بھی ہے, اگر کسی تے فرض ہو جائے نہ نہا سکے بیمار ہے تو وہ غسل بھی ہے اور وہ جناب وضو بھی ہے, اور اتنا نماز پڑھے اور ہر نماز واسطے تیمم کر سکے. تو میرے بھائیو اے احسانیاں اللہ دے دین دے اندر. میں جڑی بات کرنا چاہنا غور کریا جے, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات 8 دروازے والی حدیث سن چکے ہو. آپ نے فرمایا سی ابو بکر 8 دروازے چوں کئی بندے جنت چوں بلائے جان گے, مینوں امید ہے تم ہی انہاں چوں ہے. اور ایتھے فرمایا جدے اندر 4 چیزاں شامل ہو جان, جڑا بندہ مسکیناں نو کھانا بھی کھلاندا ہے, بیماراں دی عیادت بھی کردا ہے, جڑا بندہ نفلی روزے رکھدا ہے, جڑا بندہ مریض دی تیمارداری کردا ہے. آپ فرماندے نے کسے مومن دے اندر اے چیزاں شامل ہو جان اللہ پاک نو جنت اندر داخل کر دیندا ہے. اے میرے عزیزا تیرا معاشرہ بہتر ہو جائے. بیمار ہوندے نے کئی بندے ہمسائے ہوندے نے, اودے کول چل جیا کر, حال چال پوچھیا کر. بعض دفعہ بندہ انہیں کہندے یار میری کوئی لوڑ ہوئے تے بندہ تاویں آندا چلو یار مینوں کو پوچھن والا ہے, کوئی بعض دفعہ ضرورت نہیں ہوندی لیکن ادھے بھی دل دے اندر تسلی ہوندی ہے. اے چیزاں ساڈے اسلام نے سکھائیاں, انہاں نو اختیار کریا کرو. سننا میرے اور تیرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے غار خلیفہ بلا فاصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تیسری حدیث آئی تے جمعے دی, انہاں دے کول ایک مقدمہ آیا, کیسا انہاں دا عقیدہ سی اور کیسا منہج سی. اے پوری امت دا منہج ہونا چاہیے. مقدمہ کیا ہے, ایک بندے چوری کی تھی, چوری ثابت ہو گئی ہے, ہن ہاتھ کٹیا جائے گا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیتا ہے, اللہ پاک دا قرآن فقطعوا ایدیہما, چور کرنے والا مرد ہوئے, چور کرنے والی چوری کرنے والی عورت ہوئے, ہاتھ کاٹ دیتا جائے. ہاتھ کاٹ دیتا گیا, انہیں دوبارہ چوری کر لئی, پھر مقدمہ آیا ہے, جرم ثابت ہو گیا ہے, تے پھر جناب ایدی ایک لت کاٹ دیتی گئی.
ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਟਿਆ ਹੈ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਜਤ ਵਗੈरह ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ पेश आएगी। इंज करने इहदी दूसरी लत कर देने, पैर कर देने, एक बाजू बचिया रहे, एक हाथ बचिया रहे, चलो अपनी बाकी जिंदगी गुजार सके, ये फैसला कर देने पे। पता चलिया जनाबे उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नु फौरन नाज़र होए, कहन लगे अमीरुल मोमिनीन जी, मैनू पता चलिया तुसी फैसला करन लगे हो इहदे हाथ दे बजाए दूसरी लत ते पैर कर दिता जाए। आखिर मैं ते इहो सोचना कि एक हाथ दा बच जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे उमर रज़ी अल्लाह नो कहन लगे, अमीरुल मोमिनीन ये ते तुहाडी सोच है, मैं पूछना वा अल्लाह दा कुरान की आंदा है, नबी दी हदीस की आंदी है। आखिर नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक ते हुण एक हाथ फिर एक लत ते फिर हाथ ही कटिया जाना है। तीसरे मौके ते जनाबे उमर रज़ी अल्लाह नो कहंदे ने, जदों नबी पाक दा फैसला आ गया है, ये रोटी खा सके ना खा सके, असी इहदे वल नहीं देखना, देखना ते आमिना दे लाल दी शरीयत वाल वेखना है। ये गल सुनन दी देर मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह नो कहन लगे, उमर तेरे ते अल्लाह दी रहमत होवे, मैं ते सोचिया सी कि चलो इहदे अंदर दी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन गल तेरी ठीक है, हुण जेड़ा मैं फैसला करना वा पिया, अपना फैसला वापस लेना, हुण फैसला ओहो ही जारी करांगा जो आमिना दे लाल ने कीता सी। ऐ जे मेरे भाइयों जिंदगी का असूल कि नबी पाक सलाम दी हदीस मुबारक आ गई, फिर इंसान कहे बस फैसला यही है, वो चाहे नमाज दे मुतल्लक है, चाहे रोजे दे मुतल्लक है, चाहे हाथ कट्टन दे मुतल्लक है, चाहे किसी और हद लगान दे मुतल्लक है, वो ते फिर अपनी राय, अपनी कियास, अपना इज्तिहाद नहीं चलेगा। वो ते जो नस वाजे आ गई, यानी दलील वाजे तौर पर आ गई, वो ते अपनी राय नहीं चलती। हाँ इज्तिहाद उदों हुंदा है जो वाजे हदीस ना आए, वाजे इल्म च कोई चनार आयत ना आए, फिर बंदा कह सकता है कि इस मसले नूं हल करना है। हुण कोई उलमा दे कोलों पूछो, इज्तिहाद करो, वो भी जायज, लेकिन इज्तिहाद उदों हुंदा है, फिका उदों जरूरत पेश होंदी है जदों वजाहत ना होए, जदों नबी पाक सलाम दी हदीस आ गई या रब दे कुरान दी कोई आयत आ गई, फिर किसी दूसरे तीसरे चौथे कोलों पूछण दी जरूरत, फिर वही फैसला होएगा जो अल्लाह दे कुरान ने कीता है, नबी पाक ने सलाम दे फरमान ने कीता है। आओ लोगों तवज्जो करना, जरा गौर करना, कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सदके जावा आखिरी वक्त है, मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। तकरीबन 2.25 साल अल्लाह पाक ने खिलाफत बिला फसल अता फरमाई है, ऐसी तारीख रकम कर गए क़यामत तक वास्ते अल्लाह पाक ने मिसालां बना छड़ियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। खलीफा बने ने ते ऐलान कीता है, ऐ कायनात दे लोगों, अबू बकर दी भी ओहो ही उजरत होएगी जो एक मजदूर दी उजरत होएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोकां आखिया है अगर तुहाडी उजरत इन्ने नाल गुजारा ना होया ते की करोगे? आंदे ने मैं मजदूर दी उजरत वधा देंगा, सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरी उम्मत दा ही ख्याल करांगा। अगर मेरा गुजारा नहीं हुंदा ते फिर किसी होर दा भी नहीं हुंदा। कैसी प्यारी सोच, कैसा प्यारा नजरिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन ने मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे बारे कई ज़ालमा किया है, माज अल्लाह जी ना खिलाफत खो लई, उन्हां बागे फदक खोलिया है। तवज्जो करना, गौर करना जरा। आखिरी वक्त है, हालांकि माल अल्लाह ने बड़ा ही दिता सी, अल्लाह दे रस्ते अंदर सारा ही दे छड़िया। वो वाकया ते मरूफ सुन चुके हो, जंगे तबूक आला घर दे अंदर सुई भी नहीं छड़ी, सारा ही अल्लाह दे रस्ते अंदर दे दिता है। हुण आखिरी वक्त है, कौन ने? अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने। लेकिन घर दे अंदर हालत यह है, जनाबे सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी प्यारी बेटी उम्मुल मोमिनीन रो रही ने। मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा है, बेटी क्यों रो रही है, वजह की है? अब्बा जान असल मामला यह है, लगता है तुहाडी बीमारी तुहानू अखीर तक ले
جائے گی. تسی دنیا تو جاندے نظر آ رہے ہو, آثار نظر آ رہے نے تھوڑی آخری بیماری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں لیکن سوچنی ہاں گھر دے اندر اس ٹائم پیسے بھی کوئی نہیں کہ اگر فوت ہو جاؤ تے کفن نواں آ جائے تے اے نواں کپڑا بھی کوئی نہیں, پرانیاں چادراں موجود نے. اے خلیفۃ المسلمین, اے ویکھو امیر المومنین کی اعلان پہ کر دینے اندر بیٹی پلا اے بھی کوئی رون والی گل ہے, اے دے تے کدا رون پہ آندا ہے. اگر پیسے آ بھی جان میری وصیت ہے او غریباں نو دے چھڑنے نے, اگر نواں کپڑا آ بھی جائے او کسے یتیم نو دے چھڑنا ہے. میں فوت ہو جاواں میریاں دو چادراں موجود نے, انہاں دوواں چادراں نو دھو کے انہاں نو صاف کر کے مینوں کفن دے دینا ہے. اگلے جملے قبر وچ کفنا کم نہیں ہونا, قبر وچ عملاں نے کم ہونا ہے. اوتے نویاں کفنا نے کم نہیں ہونا, اوتے تے عملہ نے کم ہونا ہے. اللہ اللہ. اور نال ہی فرماندے نے اے جڑا نواں کپڑا ہے نا اے زندہ نو زیادہ ضرورت ہوندا ہے فوت ہون والے نالوں. کسے زندہ نو دے دیو اگر کوئی نواں کپڑا بھی آ جائے, کفن آ بھی جائے تے کسے اور نو دے دیو. سبحان اللہ. اے نے او عظیم ہستی جنہ دا نامی عبداللہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اور ابو بکر صدیق دے نام تو اے معروف ہستی نے اللہ رب ذوالجلال نے پھر وفات تو بعد جگہ بھی عطا کیتی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی پاک علیہ السلام تے گوانڈ عطا کیتی ہے. پوری زندگی بھی نار رہنے, غارچ بھی نار رہنے, اور مزار اندر قبر مبارک اندر بھی نال نے, حوض کوثر تے بھی نال, جنت اندر بھی نال. من النبیین والصدیقین, اللہ نے فرمایا نبی اور صدیقین تذکرہ اللہ نے اکٹھا فرمایا ہے. اور صدیق اللہ اکبر کس طرح بن گئے اتنی بڑیاں مثالاں نے. لوگوں او واقعہ کنوں یاد نہیں کہ جنہوں ساری دنیا کہہ رہی سی ویکھاں گے سوچاں گے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک گل پہنچی ہے. معراج تو آپ واپس آئے نے. ابو جہل اج بڑا خوش ہے لیکن اج ایسا نقطہ تھی آ گیا ہے, اج ابو بکر صدیق کو بھی جواب کوئی نہیں ہونا. آ کے کہنے لگا دسو ایک بندہ کہے میں راتوں رات بیت المقدس گیا جڑا 40 دنوں کا سفر ہے, پھر 7 سمانہ تو بھی اٹھے گیا تے راتوں رات واپس بھی آ گیا, او تواڈے کو منن چ گل ہوندی ہے؟ ابو بکر کہندے نے آکھیا کنے میں؟ آخر میں تو دسنا آکھیا او نہیں ہے جنہاں نو تسی نبی منے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نبی نے بات کیتی ہے. ابو بکر کہنے لگے سن لے ابو جہل, باقی ساری دنیا کرے تے میں اس بات کا انکار کراں گا, آمنہ دے لال نے آکھیا تے میں دی تصدیق کراں گا, کیونکہ اللہ دے سونے نبی پاک علیہ السلام کدی جھوٹ بول سکدے ہی نہیں. اے اللہ نے معجزہ عطا کیتا ہے, دنیا کبھی انکار ہوئے گا. آمنہ دے لال کہن گے تے میں صدقہ بہی او دی تصدیق کراں گا. اللہ نے ایسا صدیق بنا چھڑیا ہے کہ قیامت تک بلکہ جنت دے اندر بھی اللہ نے صدیق بنا چھڑیا ہے. آؤ میرے بھائیو ایسا نظریہ, ایسی زندگی, ایسا سونا اپنا مشن بناؤ جو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا مشن ہے. اپنی زندگی اندر انہاں نیکیاں نو شامل کرو, اپنی زندگی اندر غمساری پیدا کرو, اپنی زندگی اندر خیر خواہی دا جذبہ پیدا کرو, اپنی زندگی اندر توحید نو پھیلان واسطے جذبہ پیدا کرو, اپنی زندگی اندر ایک مبلغ بن جاؤ, اپنی زندگی دے اندر توحید دی آواز نو گھر گھر پہنچاؤن دا مشن بنا لو, اور توحید والے لوگاں دا ساتھ دیو. توحید دی وجہ تو محبت کرو, توحید دی وجہ تو پیار کرو, توحید اور سنت دی وجہ تو تعلق بڑھاؤ. اللہ دی قسم ایسا تعلق جے جڑا دنیا اندر بھی عزتاں دواندا ہے, آخرت دے اندر بھی جنت تے عزت دواندا ہے. دعا ہے اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے سانو سارے نو سچی تابعداری نصیب فرمائے. انہاں جیسا ایمان, انہاں جیسے اعمال دی کوشش کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.